بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور۔ ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام علی علیہ السلام اور والدہ محترمہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کا لقب المجتبی ہے، جس کے معنی ہے چنا ہوا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے نانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حسن رکھا، اور آپ کے نانا ہی نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ امام حسن علیہ السلام کی خصوصیات۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بچپن کے چند سال اپنے نانا کی زیر تربیت گزارے۔ اس مختصر سے عرصے میں آپ نے اپنے نانا سے ذہانت، علم، بہادری، صبر و استقامت جیسی اعلیٰ خصوصیات حاصل کی۔ امام حسن علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خوبی آپ کی فصاحت تھی۔ آپ علیہ السلام کے نانا پورے عرب میں عربی زبان بولنے والوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے، اور اسی طرح آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام بھی فصاحت و بلاغت کی نہج پر تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی عظمت۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر اپنے کردار کی وجہ سے حکومت کرتے تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت میں انبیاء الہی کی خصوصیات موجود تھیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام کے چہرے میں بادشاہوں کی عظمت اور انبیاء الہی کی خصوصیات ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت۔ 21 رمضان المبارک کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کا دور خلافت شروع ہوا، اور تمام مسلمانوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اپنی خلافت کے پہلے دن امام حسن مجتبی منبر پر تشریف لے گئے اور اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالی کہ وہ کس طرح رسول اسلام کو عزیز تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا اور انہیں اسلام کی نظر میں اپنا مقام بتایا۔ حضرت سے اپنی نسبت یاد دلاتے ہوئے انہیں بتایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت قرآن کریم کے اصل معارف سے بخوبی آگاہ ہیں۔ دوسری طرف دمشق میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ مسلمانوں میں شیطانی سازشوں کی وجہ سے حاکم بن بیٹھا۔ یہ معاویہ وہ شخص تھا جو امام علی علیہ السلام سے مستقل نبرد آزما رہا اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہا، اور اسی طرح معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں، اور یوں ان حالات میں امام حسن علیہ السلام نے معاویہ اور اس کے ساتھیوں سے جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کو مال و دولت اور رشوت کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ صرف امام علیہ السلام کے سچے شیعہ ان کے ساتھ تھے۔ امام حسن علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ وہ ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے سوائے اپنے سچے شیعوں کے، مگر وہ تعداد میں بہت کم تھے، جبکہ معاویہ رشوت اور مال و دولت کے ذریعے اور شیعوں کو قتل کر کے امام حسن علیہ السلام سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ ایک صلح نامے پر دستخط کر دیں اور اس طرح ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ معاویہ ایک مکار شخص ہے، وہ صلح نامے کو فراموش کر دے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا، مگر آپ چاہتے تھے کہ لوگ یہ سب خود دیکھیں اور سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اگرچہ کہ آپ جانتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنا ساتھ دینے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ ابو سفیان کے درمیان صلح نامے کی چند شرائط یہ تھیں۔ نمبر 1، معاویہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا۔ نمبر 2، معاویہ امام حسن علیہ السلام کے شیعوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ نمبر 3، معاویہ امام علی علیہ السلام کے متعلق برے الفاظ ادا نہیں کرے گا۔
نمبر 4، معاویہ اپنے بعد اپنے نائب کا انتخاب نہیں کرے گا۔ نمبر 5، امام حسن علیہ السلام معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہیں گے۔ نمبر 6، معاویہ کے انتقال کے بعد حکومت امام حسن علیہ السلام کو منتقل ہو جائے گی، اور اگر آپ زندہ نہ رہے تو آپ علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو ملے گی۔ معاویہ نے تمام شرائط کو تسلیم کر لیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاویہ نے صلح نامے کی تمام شرائط فراموش کر دیں، اور امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو معاویہ کا اصلی چہرہ دکھانے کی کوشش کی اور اصلی اسلام سے آگاہ و بیدار کرنے کی کوشش کی۔ معاویہ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی فکر میں لگا رہتا تھا، اور بالآخر امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو امام کو زہر دے کر شہید کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس کام کے بدلے معاویہ نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں مال و دولت دے گا اور اپنے بیٹے یزید سے ان کی شادی کر دے گا۔ مگر جب وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کر چکی تو معاویہ نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تم میرے بیٹے یزید کو بھی زہر دے سکتی ہو۔ شہادت سے پہلے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد امام حسین کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کیا اور ان سے فرمایا کہ معاویہ سے ان کی شہادت کا بدلہ نہ لیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں اپنے نانا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، مگر یہ بات اگر مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے تو انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ بعد شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور آپ کے جسد اطہر کو مرقد رسول کے پاس تدفین کے لیے لائے، مگر بنی امیہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے نانا کے پہلو میں آپ کو دفن نہیں ہونے دیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے حکم کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو مدینے میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ بسم اللہ نور النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ